ٹائمنگ بڑی انٹرسٹنگ ہے نا کہ سڈنلی آپ لوگوں کو ایک دم جوڈیشری کے مسائل نظر آ گئے کہ جوڈیشری کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. میں آئے ہوئے کتنی دیر ہوئی ہے. سب سے زیادہ مسائل تو لوور جوڈیشری میں ہے. وہ مسعود علی شاہ صاحب کا ایک سپیچ میں انہوں نے بتایا 85% کیسز کا بیک لاگ لوور جوڈیشری میں, 15% ہائی کورٹ میں, 2% کیسز ہیں جو سپریم کورٹ میں. زور آپ کا سارا سپریم کورٹ میں ہے جہاں سے ریلیف عام آدمی کو کم ہے, آپ لوگوں کو زیادہ ہے. تو اٹس the timing that raises questions. میں عرض کرتا ہوں, دیکھیں ایک تو یہ ہمارا آل آف اے سڈن سرکمسٹانشل یہ ایجنڈا نہیں ہے. 2006 میں میاں نواز شریف صاحب نے اور محترمہ بے نظیر بھٹو نے جو میثاق جمہوریت سائن کیا, جس میں میں, رضا رومانی, ہم انیشلی ہم انوالو ہوئے, پھر حسن اقبال, صدر عباسی. تو یہ 4 سال کی ایکسرسائز تھی. 2002 پہلی میٹنگ میں بے نظیر بھٹو صاحبہ دبئی میں ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب واٹ اباؤٹ اگر میں کبھی پاور میں آؤں آئی ول ناٹ بی بیک اسٹیپ. اس کے صرف وٹنس ہیں آفتاب شبان میرانی. تو میں نے کہا بی بی اٹ کین ہیپن ٹو اس آلسو, اپلائز ٹو اس آلسو, کہ ہم اگر آئے, کیونکہ اس سے پہلے تو ہم نے 2 ٹرمز ایک دوسرے کو جو کیا وہ سب کو پتہ ہے. تو وہ تھا کہ کوڈ آف کنڈکٹ پہ لکھا جائے, اور اس کے لیے میرا اور رضا روانی کی ڈیوٹی لگی اور ہم نے وہ ڈرافٹ کرنا تھا. لیکن جو کام آگے چلتے گئے ہم تو بڑھتا گیا, اس کا اسکوپ بڑھتا گیا اس کام کا. اس میں سول ملٹری ریلیشنز آ گئے, اس میں جوڈیشل ریفارمز آ گئے, اس میں آئین کو اپنی اصلی حالت میں لانے کا کام آ گیا. اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے جو انکمپلیٹ یا امپلیمنٹ نہیں ہوئی آج تک, وہ کانسٹیٹیوشن کورٹ, آئی تھنک آرٹیکل 4 ہے اس کا, جو میثاق جمہوریت ہے. تو وہ چیزیں 230 کنسلیشن کمیشن آ گیا, اس کو کرتے کرتے 4 سال ہوئے. ایک تو اس کو دونوں لیڈرز نے سائن کیا, اس کے ود ان فیو ویکس تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرشپ کو بلایا گیا, جس میں عمران خان بھی شامل تھے, اور ملینیم ہوٹل لنڈن میں انہوں نے بھی انڈورس کیا. اور ایون مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے مختلف سبسیکوینٹ اپنے اسٹیٹمنٹس میں اس کو سپورٹ کر چکے ہیں. دیکھیں یہ ایک اصولی فیصلہ ہے. اب ہم دیکھیں کہ کیا کرنا, کہ اب جس کی پینڈنسی کی آپ نے بات کی, تقریباً 60,000 کیس رپورٹڈلی سپریم کورٹ کا پینڈنگ ہے. اس میں آلموسٹ 25% جو ہے وہ جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز ہیں. اب میری آپ کی جو نون ہے ان کی تو پٹیشن فوری لگ, وہ ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں بالکل کریں. اسے جس طریقے سے ہو رہا ہے لائک ایک دم لگتا تھا کہ بس بلڈوز کر دیں. نہیں, بلڈوز کوئی نہیں ہے. وہ ایم این ایس اکٹھے ہو رہے ہیں, سارے آ رہے ہیں, میاں صاحب کو لاہور سے بلا لیا, نمبرز پورے نہیں ہو رہے. مجھے یاد ہے صرف رانا سنالا صاحب واحد آدمی کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس نمبرز نہیں ہیں, باقی کہیں ہمارے پاس نمبرز پورے ہیں. دوسری کہہ رہے ہیں جی ہمیں اٹھایا جا رہا ہے. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس تو آپ کنسنسس کے ساتھ بلڈ کرتے ہیں. لگتا یہ ہے کہ شاید اکتوبر 25 کی ڈیڈ لائن سے پہلے آپ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں, اور لوگ کہتے ہیں کہ جی شاید چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں اکتوبر 25 سے پہلے, تو اس سے پہلے آپ سارے معاملے لپیٹنا چاہ رہے ہیں. اب ہم سن رہے ہیں کہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں آ رہی ہیں امینڈمنٹس. اگر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نیک نیتی سے ہو رہی ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے 6 ہفتے لگ جائے, 8 ہفتے لگ جائے, اتنی جلد بازی کس چیز کی ہے؟ نہیں, آپ نے دیکھا کہ جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ایک کمیٹی بنی نیشنل اسمبلی کی, جس میں کچھ سینیٹرز بھی تھے, میں بھی اس کا ممبر تھا, تو جب انہوں نے کہا کہ مجھے اور ٹائم چاہیے تو ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ ٹائم لے لیں. اسی بھی اسے پروگ ہوا نا. پہلے انڈیکیشن تھی کہ شاید ووٹنگ آج ہوگی, جب کمیٹی میں انہوں نے کہا کہ مجھے اور ٹائم چاہیے تو ہم نے کہا بسم اللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو ہم نے پروگ کر دیا. دیکھیں یہ کوئی نیا ایجنڈا نہیں ہے, یہ ایز آؤٹ کرے گا, ڈویژن آف ورک ہو جائے گا. جو لوگوں کے جو 45,000 کیسز ہیں 2% بھی ہیں, امیجن کریں کہ کیا نمبر ہے. کانسیپٹ پہ کوئی بحث نہیں ہے. دیکھیں شک کہاں سے پڑتا ہے یا کوشچنس کی اٹھتے ہیں کہ فائزی صاحب اٹھتے ہیں, آپ لوگ پروسیجر ایکٹ کو امینڈ کرتے ہیں, وہ 1.5 گھنٹے کے بعد ایک میٹنگ, 1.5-2 گھنٹے کے بعد میٹنگ کال کرتے ہیں, اور مسعود علی شاہ صاحب کے ساتھ جو بھی ایک کلیش ہوتا ہے وہ پھر ایک 3rd ممبر دوسرا ڈال دیتے ہیں, کمیٹی کو چینج کر دیتے ہیں, اور پھر ہم اچانک دیکھتے ہیں ریویو پٹیشن آ جاتی ہے. ریویو پٹیشن ٹیک اپ ہو جاتی ہے تو منیر اختر صاحب پینڈنگ تھی 2 سال سے تھی, لیکن وہ اچانک ٹیک اپ, اس ماحول میں ٹیک اپ ہونا, پھر اس میں منیر اختر صاحب کا نکل جانا, اور اب آج اناؤنس ہو جانا کہ کل ود اور وداؤٹ ہم وی ول ڈو اٹ. پھر ٹریبیونلز کا فیصلہ اگین ایسا ہونا جو آپ لوگوں کے حق میں ہے. سارے فیصلے اچانک آپ کے حق میں ہو رہے ہیں. اگر غلطیاں ٹھیک ہو رہی ہیں تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. میں تو اس لیے عرض کیا نا کہ جو بھی ہم بات کریں اس کو دیکھیں کہ ٹھیک تھی یا غلط تھی. اگر 63A کا فیصلہ غلط ہے تو اس کو ٹھیک ہونا چاہیے تھا. سو آلریڈی وی ہیو ویسٹڈ لاٹ آف ٹائم آف دس کنٹری. ہم نے پنجاب میں جو اس کو ڈی اسٹیبلٹی کی, اٹ واز آل پولیٹیکل.
یہ فیصلہ بالکل غلط تھا. میں اسٹوڈنٹ آف لا کہہ رہا ہوں, میں بھی 30-35 سال سے یہ پارلیمنٹ میں لیگل کمیٹیوں میں انوالو ہوں. بالکل فیصلہ غلط تھا. اچھا 2-3 فیصلے بتائیے جس سے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ تاثر ہمیں غلط ہے یا صحیح ہے کہ یہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہے. کیا یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ عمر بڑھائی جائے گی ججز کی, یا اب چھوڑ دیا کہ پرانی بات؟ دیکھیں جو اس کمیٹی کی میٹنگ تھی اس کا مقصد ہی یہ تھا اس دن کہ ہم تو میکرو پہ ہی پھنس گئے نا, باقی تو نیٹی گریٹی ڈیٹیل تو پھر اس کے بعد طے ہونی تھی نا جی. وہ ساری پارٹیز اس میں موجود تھیں, اور وہ چونکہ انہوں نے مولانا نے فرمایا اور ان کا حق ہے, وہ پارٹی کے لیڈر ہیں, انہوں نے کہا مجھے ٹائم زیادہ چاہیے, مجھے ابھی پراپر میں نے اسٹڈی نہیں کیا کانسیپٹ سارا. لیکن انہوں نے 2-3 دن اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے اسمبلی کے باہر یا فلور پہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن کورٹ کو سپورٹ کیا تھا. تو اب وہ جو مائکرو ڈیٹیل ہے نا کہ ایج کیا ہوگی, نمبر کیا ہوگا, یہ بڑا امپورٹنٹ مائکرو ڈیٹیل ہے, بیکاز اگر آپ ایج ججز کی بڑھا رہے ہیں اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوگا سٹنگ چیف جسٹس کے اوپر اور آنے والے چیف جسٹس کے مستقبل پہ. یہ بتائیں کہ کیا یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ ایج بڑھانی ہے ججز کی؟ یہ چیزیں ساری کنسنسس یا ڈسکس ہو کے فیصلے ہونے. ونس وی آر ریڈی کہ ہاں جی اب ہم کام کریں گے, تو یہ ساری چیزیں پی ایم ایل این بڑھانا چاہتی ہے. نہیں, پی ایم ایل این از اوپن, اور پیپلز پارٹی جو کہ ہمارے مین الائی ہے تو وہ بھی کھلے دل سے انہوں نے بھی اس دن سپورٹ کیا. بلاول بھٹو بھی اس کمیٹی کی میٹنگ میں تھے پارلیمنٹ میں جس دن یہ سارا جو آپ نے کہا کہ میاں صاحب کو بلایا. آبویسلی جب آپ کی آئینی ترمیم ہوتی ہے یا جب آپ کا پرائم منسٹر کا الیکشن ہے, اسپیکر کا ہے, میاں صاحب ان دنوں میں بھی آئے تھے. ظاہر ہے کہ ایوری ووٹ کاؤنٹس,